سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق کی خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وینزویلا کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے افزائش حیوانات اور گوشت کی برآمد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے خدشات کے پیش نظر بھارتی ٹرک ڈرائیورز پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ طالبان رجیم کی بدترین معاشی پالیسیوں کے باعث افغانستان کی معیشت مسلسل زوال پذیر ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات 12 بجے نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق کی خودارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار آج یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے باوجود دہائیوں سے حل طلب ہے، جن میں کشمیری عوام کے حق کی خودارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بنیادی حق سے مسلسل انکار اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بدستور شدید تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کا حق کی خودارادیت یقینی بنا کر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ یہ دن 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی جانب سے منظور کی گئی تاریخی قرارداد الحاق پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ قرارداد جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل تھی، جس کے ذریعے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد منظور کی۔ یہ تاریخی قرارداد کشمیری عوام کی اجتماعی سیاسی بصیرت، قومی شعور اور پاکستان کے ساتھ ان کی مضبوط نظریاتی وابستگی کی عکاس ہے۔ پاکستان اور وینزویلا نے باہمی مفاد میں اقتصادی تعاون بڑھانے اور عوامی روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وینزویلا کے امور خارجہ اور بیرونی تجارت کے نئے وزیر فیلکس پلیسنسیا کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا گیا۔ گفتگو کے دوران دونوں وزراء نے پاکستان اور وینزویلا کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے بات چیت کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے اپنی پارٹی کے پارلیمانی ارکان کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے بلوچستان کے عوام کی معاشی خوشحالی، ترقی اور جائز توقعات کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارٹی بلوچستان کے عوام کی بہتری اور فلاح بہبود کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور چین نے تجارت کے فروغ اور لائیو اسٹاک کی صنعت کو مستحکم کرنے کے لیے مویشیوں اور گوشت کی برآمد کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین اور ایک چینی وفد کے درمیان اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہوا۔
رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان کے پاس مویشیوں کے وسیع وسائل اور اعلیٰ معیار کے حلال گوشت کی پیداوار کی بڑی گنجائش ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے لائیو اسٹاک کے شعبے کی ترقی میں مدد کرنے اور گوشت کی برآمدات بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے جدید مصباح خانوں کی تعمیر، گوشت کی پروسیسنگ کی سہولتوں کے فروغ اور پاکستان میں ایکسپورٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر سے بھی اتفاق کیا۔ بحری اصلاحات کے بارے میں وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے تحت پورٹ قاسم کے گرد لاجسٹکس اور بندرگاہوں کے رابطہ نظام کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مال برداری اور بنیادی ڈھانچے کے نظام کو بہتر کرنا اور تجارتی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر کراچی پورٹ سے پپری ریلوے لنک کی بحالی کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن اور پاکستان ریلویز کے تعاون سے بحال کیے گئے اس ریلوے لنک سے بندرگاہوں اور ملک کے اندرونی علاقوں کے درمیان مال کی ترسیل مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ ادھر پورٹ قاسم کے صنعتی علاقے میں بنیادی ڈھانچے کا ترقیاتی کام تیز کر دیا گیا ہے، جبکہ نگرانی کے نظام اور تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ کو بھی مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ لاجسٹکس پارک، گوداموں اور ویلیو ایڈڈ خدمات کے قیام کا مقصد بندرگاہ کے نظام کو جدید بنانا اور صنعتی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ پورٹ قاسم کی بحری اور صنعتی صلاحیت میں توسیع سے درآمدات اور برآمدات کی سرگرمیوں میں مزید سہولت ہوگی اور پاکستان کا تجارتی اور لاجسٹک نظام مزید مضبوط بنایا جا سکے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے کاروباری حلقے قلعدم ایکشن کمیٹی کی تقریبی سرگرمیوں کے اثرات محسوس کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے مقامی کاروبار کو معاشی نقصان پہنچ رہا ہے۔ عوامی حقوق کے نام پر قائم کی گئی یہ کمیٹی اپنی تقریبی سرگرمیوں کے باعث مسلسل بے نقاب ہو رہی ہے اور اس کی کارروائیوں سے آزاد جموں و کشمیر میں امن اور معاشی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ گڈز فارورڈ یونین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ قلعدم ایکشن کمیٹی نے ٹرک ڈرائیورز پر تشدد کیا اور انہیں ہراساں کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ISPR سمر کیمپ میں شریک طلباء کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ نشست کے دوران DG ISPR نے قومی سلامتی، دہشت گردی اور پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شریک طلباء نے کہا کہ اس نشست سے انہیں ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کو بہتر انداز میں سمجھنے کا موقع ملا۔ انہیں بلوچستان میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ طلباء نے کہا کہ موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے آگاہی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ بغیر لائسنس گاڑی چلانے اور منشیات کی سمگلنگ سمیت غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے پر خدشات کے بعد بھارتی ٹرک ڈرائیورز پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تارکین وطن ٹرک ڈرائیوروں کی جگہ سابق امریکی فوجی اہلکاروں کو تعینات کرنے کی تجویز دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس مجوزہ اقدام سے امریکہ میں کام کرنے والے تقریباً 1,50,000 بھارتی ٹرک ڈرائیور متاثر ہو سکتے ہیں۔ طالبان رجیم میں افغانستان کی معیشت مسلسل سوال پذیر ہے، جبکہ ناقص معاشی پالیسیوں اور سرمایہ کاری میں کمی کے باعث عوام کو بڑھتے ہوئے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ طالبان رجیم کی 5 سالہ ترقیاتی حکمت عملی بھی دعووں کے برعکس معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ زمینی حقائق ان کے دعووں سے بالکل مختلف ہیں۔ اردو زبان کے معروف شاعر ساغر صدیقی کی آج 52ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا۔ ساغر صدیقی نے کم عمری میں ہی شاعری کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے فلموں کے لیے غزلیں بھی لکھی اور ایک ادبی رسالہ بھی شائع کیا۔ ساغر صدیقی 1974 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے اور وہ لاہور میں مدفون ہیں۔
ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر ساغر صدیقی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ دوپہر 4:30 بجے ایک اور پروگرام میں ہفتہ وار سلسلہ پائیدار عالمی امن کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کاوشیں کے تحت ایک خصوصی مذاکرہ نشر کیا جائے گا، جس کا موضوع ہے پاکستان اسلامی دنیا کا اہم ستون۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج رات 12 بجے نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ادھر آج میامی گارڈنز میں انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرا کر عالمی کپ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور بالائی پختونخوا کے چند مقامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 37، کراچی اور پشاور 39، گلگت 38، مری 21، مظفر آباد 28، جبکہ سری نگر 31، جموں 33 اور لیہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تفصیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔